عراق کی جنگ، صومالیہ پر حملے، افغانستان میں جنگ، ہیٹی میں جنگ، خلیج کی جنگ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے غزہ جنگ کے آغاز سے تقریباً $18 ارب کی امداد اسرائیل کو دی ہے، جبکہ لاس اینجلس آتش زدگی میں ہونے والے امریکی نقصان کا تخمینہ $150 ارب لگایا جا رہا ہے۔ ایک امریکی عدالت 45 سال کی قید کاٹنے والے بے گناہ رچرڈ فلپس کو 2018 میں بری کرتی ہے۔ اگر دنیا ہی میں فیصلہ کرنا ہے تو پھر بے شمار بچوں کو قتل کرنے والے فرعون، ظالم اور سفاک کے ساتھ انصاف کیسے ممکن؟ قرآن مجید نے فتنہ اور آزمائش کا ایک رخ یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ ظالموں کے ساتھ خاص نہیں رہتا، بلکہ اس کی لپیٹ میں بعض بظاہر بے گناہ دکھائی دینے والے افراد بھی آ جاتے ہیں۔ اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب تم پر کئی لشکر چڑھ آئے اور ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، اصل اور حتمی عدل تو آخرت میں ہی ہوگا۔ امریکہ کی جنگیں۔ امریکی ریاست کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ گزشتہ 100 برسوں میں کرۂ ارض پر بسنے والی انسانیت کے خلاف بدترین جرائم میں امریکی ریاست ملوث ہے۔ امریکی مداخلت اور حملوں سے متاثرین کی تعداد بے شمار ہے اور بلا مبالغہ لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ امریکی جنگوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ غزہ، فلسطین میں امریکہ کی اسرائیل کو امداد، تعاون، یمن میں حوثیوں کے خلاف جنگ، لیبیا میں حملے، شام میں مداخلت، عراق کی جنگ، صومالیہ پر حملے، افغانستان میں جنگ، ہیٹی میں جنگ، خلیج کی جنگ عراق کے خلاف 1991 میں، پاناما پر حملہ، لیبیا پر بمباری، گرینیڈا پر حملہ، کمبوڈیا میں مداخلت، ویتنام جنگ، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملہ وغیرہ۔ امریکہ کے ناقدین کہتے ہیں کہ امریکہ نے بارود کی بارش کو جگہ جگہ برسایا، نہتے شہریوں کو آگ اور خون میں نہلایا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی آشیرواد اور سرپرستی میں فلسطین پر قابض ریاست امریکی جنگی ایجنڈے کو ہی آگے بڑھا رہی ہے اور اپنے ناجائز قیام کو مستحکم کرنے اور اپنی ریاست کے پھیلاؤ کے لیے ہر عسکری اقدام کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے غزہ جنگ کے آغاز سے تقریباً $18 ارب کی امداد اسرائیل کو دی ہے، جبکہ لاس اینجلس آتش زدگی میں ہونے والے امریکی نقصان کا تخمینہ $150 ارب لگایا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں امریکہ نے جنگ کی آگ کو پھیلایا ہے، وہاں وہاں اس کے دشمن اور اس سے نفرت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اب امریکہ میں آگ بھڑکی ہے اور امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے تو امریکہ کے مخالفین اس پر خوش ہیں۔ بے گناہ کون؟ سوال یہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کا لاس اینجلس آتش زدگی میں نقصان ہوا وہ تو بے گناہ تھے، ان کے گھر میں آگ کیوں لگی؟ اس پر جوابی موقف یہ ہے کہ پہلی بات، مان لیتے ہیں کہ سب امریکی شہری امریکی جنگی عزائم کے حامی نہیں، لیکن کیا کیجئے، ووٹ کی طاقت کا جھنڈا اٹھانے والے اور عوامی طاقت اور عوامی مینڈیٹ کا سبق دنیا کو پڑھانے والے خود اسی ووٹ اور جمہوریت کے ذریعے اپنے حکمرانوں کو عالمی قتل و غارت سے روک نہ سکے۔ دوسری بات، کیا دنیا میں عدالتیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی بعض اوقات بے گناہوں کو سزا دے نہیں دیتے؟ ایک امریکی عدالت 45 سال کی قید کاٹنے والے بے گناہ رچرڈ فلپس کو 2018 میں بری کرتی ہے۔ تیسری بات، بعض اوقات ایک شخص کے غیر ذمہ دارانہ عمل کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مجرم گرفت میں نہیں آتا، اسے سزا نہیں ملتی۔ ایک نے گٹر کا ڈھکن نہیں لگایا تو دوسرا گر گیا، ایک کی تیز رفتاری کے سبب دوسرے کی گاڑی کا نقصان ہو گیا، اب اس میں دوسرے کا کیا قصور یا کیا گناہ؟ اسی طرح ایک فرد، گروہ یا ملک کی ماحولیاتی آلودگی پھیلانے کے سبب دوسری زمینی یا سمندری مخلوق کو نقصان پہنچا۔ ان تمام مثالوں میں بلا جرم یا غلطی نہ کرنے والے بے گناہ کو تکلیف پہنچی اور اس تکلیف کا دنیا میں بھی ازالہ نہ ہو سکا۔ چوتھی بات، اگر دنیا ہی میں فیصلہ کرنا ہے تو پھر بے شمار بچوں کو قتل کرنے والے فرعون، ظالم اور سفاک کے ساتھ انصاف کیسے ممکن ہے؟ ہٹلر اور چنگیز کے ساتھ انصاف کیسے ممکن ہے؟ چونکہ دنیا میں مکمل اور حقیقی انصاف ممکن نہیں، اسی لیے جزا و سزا کا وقت مقرر ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ پانچویں بات، ممکن ہے آتش زدگی کی زد میں آنے والا کوئی امریکی مسئلہ فلسطین کے معاملے میں ظلم کے خلاف ہو یا بے گناہ ہو، لیکن کسی دوسرے ظلم اور گناہ میں ملوث ہو۔ چھٹی بات، قرآن مجید نے فتنہ اور آزمائش کا ایک رخ یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ ظالموں کے ساتھ خاص نہیں رہتا، بلکہ اس کی لپیٹ میں بعض بظاہر بے گناہ دکھائی دینے والے افراد بھی آ جاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ سورۃ الانفال آیت 25۔ اگر اس آفت یا آزمائش میں لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو یہ امتحان ہے
اور ان کے لیے رب کی طرف جانے کا ٹریک ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی ذات سے منہ پھیر کر اکڑ جائیں، غرور اور نافرمانیوں پر اصرار کا رویہ رکھیں تو یہ عذاب ہے۔ 7ویں بات، بے گناہ لوگوں کا معاملہ اور حساب کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ جب وہ مقام بیداب میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے شروع سے آخر تک کیوں دھسایا جائے گا جبکہ وہاں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکریوں میں سے نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، شروع سے آخر تک ان سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔ صحیح بخاری 2118۔ یعنی نیتوں سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ اس لشکر کے ساتھ تھے، مددگار تھے، سپورٹر تھے، ہم خیال تھے، دل سے ان کے ساتھ تھے، یا اس لشکر کے مخالف تھے، مددگار نہ تھے اور دل سے ساتھ نہ تھے۔ امریکہ میں آگ عبرت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اے لوگو جو ایمان لائے، اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم پر کئی لشکر چڑھ آئے اور ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے دیکھا نہیں تھا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ سورۃ الاحزاب آیت 9۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کفار کی فوجوں نے اہل مدینہ اور اہل ایمان پر چڑھائی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی اور اپنا لشکر بھیجا اور کفار کے منصوبے ملیہ میٹ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس ہوا کو اور ان لشکروں کو مسلمانوں کے لیے نعمت قرار دیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے دشمن کو آگ اور ہوا سے برباد کر دیا، یہ بھی نعمت ہے اور نعمت پر شکر کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے پر اور اس سے نجات پر شکر کے طور پر روزہ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ صحیح بخاری 2004 اور صحیح مسلم 1130۔ امریکی مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں امریکی سرپرستی میں آگ لگائی گئی ہے، جبکہ امریکہ پر آگ اور آگ کو بھڑکانے والی تیز آندھی کی یلغار ہوئی، اور اہل غزہ اور امریکہ سے دکھ اٹھانے والے افراد دشمن کے اس نقصان پر شکر و اطمینان کی کیفیت میں ہیں۔ 60 سے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہوائیں آگ کو پھیلاتی اور بھڑکاتی رہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین کا عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ سورۃ السجدہ آیت 21۔ جب کوئی شخص بے توجہی میں سڑک عبور کرتے ہوئے تیز رفتار گاڑی کو نہ دیکھ سکے یا دلدل یا گڑھے کی طرف قدم بڑھا رہا ہو تو اس کا خیر خواہ زبردستی پکڑ کر اس شخص کو روک دیتا ہے۔ فوری طور پر وہ شخص ناراض ہوگا، لیکن جیسے ہی اسے آگاہی ہوگی وہ شکر گزار ہوگا۔ جیسے انجیکشن اور آپریشن میں مریض کو تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ بچاؤ اور شفا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش انسان کے لیے توبہ کی دستک یا توبہ کا الارم ہے۔ تیسری بات، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ سورۃ الشورى آیت 30۔ اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، مہاجروں کی جماعت 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو ان کی سزا ضرور ملے گی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچیں۔ پہلی بات، جب کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں تھیں۔ جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان کو قحط سالی اور روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سزا دی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہو تو انہیں بھی کبھی بارش نہ ملے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب بھی ان کے امام، سردار اور لیڈر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے اتارا ہے اور اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ صحیح الجامع 7978 اور محدث البانی نے اسے صحیح کہا، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ 4019 میں بھی موجود ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے عذاب دنیا کی زندگی میں بھی اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ سورۃ الرعد آیت 33 اور 34۔ تو اس میں یہ پتہ لگا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے،
کافروں کے لیے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ اور پانچویں بات کہ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ انہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورۃ الرعد آیت 31۔ چھٹی بات، جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، جو آخرت کے بغیر دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کا معاملہ مختلف ہے، لیکن جو اللہ رسول اور آخرت کو ماننے والے ہوں ان کے لیے سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ اصل اور حتمی عدل تو آخرت میں ہی ہوگا، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے بظاہر اچھا یا برا، نعمت یا مصیبت، یہ سب کچھ اصل میں آزمائش ہی کے لیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات جزوی سزا اور عذاب بھی ہوتا ہے، لیکن اصل حساب اور جزا و سزا آخرت میں ہی ہوگا۔ تو یہ جو معاملہ آگ کا معاملہ ہے، تو یہ معاملہ امتحان اور آزمائش بھی ہے اور مقام عبرت بھی ہے، جبکہ مظلومین کے لیے مقام شکر بھی ہے اور ظالموں کے لیے عذاب بھی۔